الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جہان رضا کے ساتھ آپ کا میزبان فقیر محمد قادری ایک بار پھر حاضر خدمت ہے۔ آج 2 رمضان المبارک کا پروگرام ہے اور پروگرام کا نام ہے رمضان رضا۔ اس بار جو ٹرانسمیشن ناظرین کرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ رمضان رضا کے نام سے ہے۔ دوسری ٹرانسمیشن ہے، دوسرا پروگرام ہے، اور آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ حضرت کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں، اور پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عبدالحمید چشتی صاحب۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہوگا۔ میں گزارش کروں گا قاری عبدالحمید چشتی صاحب سے کہ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آپ کہہ دیجئے کہ وہ یعنی اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اس کے اولاد نہیں اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قاری عبدالحمید چشتی تلاوت قرآن مجید فرقان حمید سے ہمارے پروگرام کا آغاز فرما رہے تھے۔ جب اللہ رب العزت کا ذکر ہو، قرآن پڑھا جائے اور ذکر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو تو عاشقان کی دلوں کو راحت و سکون ملتا نہیں ہے۔ تلاوت قرآن مجید فرقان حمید کے بعد ہم اپنے پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم شامل کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے مشہور و معروف ثناءخواں حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ ان سے گزارش کروں گا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی بارگاہ میں عقیدتوں محبتوں کے پھول نچھاور فرمائیں۔ حافظ احمد رضا قادری صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ اے وجہ تخلیق کائنات، اے وجہ تخلیق کائنات، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا، تیرے قربا جانے جانا۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنی دو چنا چنی دو چنا چنی دو چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں
تمہارے لیے ہے وجہ تخلیق کائنات ہے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا داغن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے داغن میں زباں تمہارے لیے بدن میں ہے جان تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل رسالت کل امامت کل سیادت کل امارت کل حکومت کل حکومت کل حکومت کل حکومت کل ولایت کل خدا کے آقا تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا بافور صدا سمائے بدائے سترہ اٹھا وہ عرش جھکا بافور صدا سمائے بدائے سترہ اٹھا وہ عرش جھکا صفوف سما نے سجدہ کیا صفوف سما نے سجدہ کیا ہوئی جو اذان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خوے کو پھیر دیا اشارے سے چاند چیر دیا چھپے ہوئے خوے کو پھیر دیا گئے ہوئے دے کو عصر کیا گئے ہوئے دے کو عصر کیا یہ تابوت تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا تیرے قربا جانے جانا صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے اے وجہ تخلیق کائنات اے وجہ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا
तेरे कुर्बा जान जाना। अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन किराम, तिलावत कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद भी हो गई और सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की बारगाह में हाफिज़ अहमद रज़ा कादरी ने नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नजराना भी पेश किया। हमारे साथ मौजूद हैं हज़रत अल्लामा मौलाना जहांगीर नक्शबंदी साहब दामद बरकातुहुमुल आलिया। बहुत दूर से तशरीफ़ लाते हैं, बड़ा करम फरमाते हैं, हमें वक्त अता फरमाते हैं। हज़रत आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। हज़रत माह रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है और माह मुबारक अपनी तमाम तर रहमतों और बरकतों के साथ अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ ला चुका है। हजरत माह रमज़ान मुबारक की फजीलत के बारे में इरशाद फरमाएं कि माह रमज़ान मुबारक की क्या क्या फ़ज़ाइल हैं। नाज़रीन किराम, अहमदु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। सबसे पहले क़िबला हमारे फ़कीर मोहम्मद साहब को मैं मुबारकबाद का मुस्तहिक करार देता हूँ कि ये हर साल की तरह इस साल भी रमज़ान मुबारक से मुताल्लिक फ़ज़ाइल और मसाइल और अहमियत, आदाब वग़ैरह मुसलमानों तक ये इल्म पहुँचाते हैं और उलमा इकराम के ज़रिए। लिहाजा रमज़ान मुबारक जैसे कि दूसरा रोज़ा कह लें, दूसरी रात कह लें, दूसरा दिन कह लें, वैसे तो रमज़ान मुबारक की चांद होते ही जो रहमतें बरकतें कि एक रात का भी कुरान करीम पढ़ने का कोई हिसाब नहीं लगा सकता कि कितना कुरान पढ़ा जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कारी, हाफिज, आलिम, मुअज्जन, मुफ्ती, आम, खास, औरत, मर्द, बच्चे, बूढ़े, इतना कुरान पाक पढ़ा जाता है कि हिसाब ही कोई नहीं लगा सकता। जी सुभान लिहाजा अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात मैं पिछले साल भी अर्ज की थी कि रमज़ान मुबारक में दुआत का जो सीगा है ना, ये थोड़ा सा काबिल गौर है। अल्लाह अकबर। वलद दुआलीन सूरह फातिहा में अगर हम दुआत की जगह ज़ुआत कह दें तो नमाज टूट जाएगी, अल्लाह अकबर, उसी अल्लाह वक्त अकबर। ख़त्म, चाहे अल्लाह। इमाम हो, मुक्तदी हो, कोई हो। लिहाजा कोशिश करें रमज़ान मुबारक कह लें, क्योंकि अल्फाज कुरानी हैं और कुरान उर्दू में नहीं है, अल्लाह अकबर। इसलिए तो 5 हरफ है इसमें और एक नेकी के 1 लाख है। तो सही अल्फाज होगा तो 5 लाख नेकियां तो रमज़ान मुबारक कहने से मिल जाएगी। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान मुबारक के अलग है, सुभान अल्लाह, रमज़ान शरीफ के अलग है। सुभान अल्लाह। इसी तरह रमज़ानुल मुबारक, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल अजीज़ और रमज़ान शरीफ वो अलग है आगे के। तो सिर्फ रमज़ान की 5 लाख नेकियां अल्लाह ताला बंदे के नामा अमाल में लिखवा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यार जिसका नाम लेने का ये हाल है, सुभान उसमें इबादत का क्या हाल होगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसमें रोज़ों का क्या हाल होगा। क्या बात है, सुभान ये अल्लाह। हमारे लोग जो है रोज़े को मामूली समझते हैं। यकीन करें करोड़ों रोज़े हो ना नफली, बल्कि अरबों खरबों, एक रमज़ान के रोज़े के बराबर नहीं हो सकता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और यहाँ एक और भी मैं थोड़ा सा बात आई है, अहमियत है और ज़रूरी है। एक होता है ना हमारे लोग कि एक अमल आप कर रहे हो और यार वो ज़ाया जा रहा है, यानी आपको कितना दुख होगा कि एक अमल किया वो ज़ाया मुंह पे मार दिया गया। यार कभी भी नहीं करेंगे आप ऐसा, कोई भी नहीं करेंगे। तो जिस शख्स के, मर्द हो या औरत, रमज़ान शरीफ के रोजे बकाया है कज़ा, जी पहले वो करे। अल्लाह अकबर।
حضرت نفلی یہاں ایک جی مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے. جی جی جیسے پچھلے سال گزشتہ سال بڑی اختلافی ایک مسئلہ ہو گیا تھا کہ رمضان کا اعلان ہو گیا تھا، عید کا اعلان ہو گیا تھا، اور کچھ مفتیان ہاں عظام کا اور علماء ہاں کرام کا مسئلہ خیال ہے یہ تھا کہ عید نہیں ہے. تو کچھ لوگوں نے عید منا لی، کچھ لوگوں نے عید والے دن روزہ رکھا روزہ تھا. رکھا. تو اگر جن لوگوں نے روزہ نہیں رکھا تھا اور عید منا لی تھی تو کیا ان کو ایک روزہ رمضان سے پہلے رکھنا چاہیے؟ یہ ایک مسئلہ. ہاں یہ بات حقیقت ہے کہ جو اس وقت دیکھو ہمیں کوئی بھی اعلان علماء کرام کی طرف سے ہے نا، جی جو ہمارے اکابرین ہیں یا جمہور علماء ہیں جی اور موجودہ علماء ہیں، ان کا ہمیں فیصلہ ماننا پڑے. جی تو وہ بات مجھے بھی اچھی لگی کہ ایک روزہ قضا، میں نے ایک روزہ قضا کیا جی تو مجھے یہ اچھا لگا جی کہ اس میں مطلب ایک جا کے آپ جھگڑا تو نہیں کریں گے حکومت سے، جی یا ایک اور کوئی ایسا احتجاج کرنے بیٹھ جائیں، ساری زندگی احتجاج کرتے رہو یہاں تو حکومت نہیں مانتی. جی تو یہ بہترین طریقہ تھا، شریعت کے مطابق تھا کہ ان کا سارا عذاب جی ان کرنے والوں پر ہو صحیح جس نے بھی گڑبڑ کی، ٹھیک حکومت ہو، اس کے ادارے ہوں، کوئی ہو، عذاب ثواب ان کی گردن پر، وہ جواب دیں گے کہ یہ کیا کیا. ناظرین کرام، حضرت کی گفتگو کے دوران ایک اہم مسئلہ آپ کی سماعتوں کی نظر ہو چکا ہے. آپ سن چکے ہیں کہ پچھلے رمضان کریم میں جن لوگوں نے عید منائی تھی اور ایک روزہ کچھ مسائل تھے، علماء کرام کا اختلاف تھا، خصوصاً مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے یہ کہا کہ ایک روزہ رکھ لیا جائے، قضا کر لیا قضا کر جائے. لیا جائے تو بعد میں. اس پر آپ کو توجہ دینی چاہیے. رمضان کریم کے بعد بھی حضرت اس پر روزہ وہ والا پچھلا قضا ہو سکتا ہے. ابھی تو رمضان کریم شروع ہو ہاں چکا بعد ہے. میں ہی ہوگا نا. نہیں مطلب یہ آپ یہ بیچ میں رکھ لینا، ابھی آپ سے شروع ہو چکا ہے، بعد میں رکھیں اگر نہیں رکھا تو. جی رمضان یہ کے بعد بات وہ صحیح، روزہ ہاں رمضان آپ کے ایک بعد ہی رکھ ہوگا، سکتے یہ تو ہیں. فرض روزوں کا مہینہ ہے. ناظرین کرام، حضرت سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. کتنی اہم گفتگو چل رہی ہے. حضرت ہمیں ماہ رمضان کریم کی فضائل بتا رہے تھے، وہیں سے گفتگو کا آغاز دوبارہ کریں گے. حضرت آپ فضائل بیان فرما رہے تھے. اسی میں وہ بات تو پوری کروں کہ جی نفلی روزہ اگر کسی کے ذمے قضا ہے اور وہ نفلی روزہ رکھے اور میں اس کے منہ پہ مار دیا. اللہ جی اللہ یہ اکبر. ہمارے لوگ ماشاءاللہ بڑے شوق سے رکھتے ہیں شعبان کا روزہ، جی ایک دو رکھتے ہیں بعض، اور رجب شریف کے بھی روزے لوگ 5 5 6 6 رکھ لیتے ہیں، جی اور محرم کے بھی 9 10 تو میں خود جی 40 سال سے رکھ رہا ہوں. الحمدللہ الحمدللہ. اسی طرح شعبان کے بھی ایک آدھ روزہ، ربیع الاول میں ربیع 11ویں الاول شریف کے میں، مہینے 11ویں میں. شریف میں، روز مہینے میں 2 3 روزے روک رکھ. تو اگر اس کے ذمہ قرض قضا ہے جی روزہ جی جی رمضان شریف کا، تو وہ نفلی روزہ اس کے منہ پر مار دیا جائے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر برباد ہو گیا وہ روزہ. اللہ اکبر یہ مولا علی شیر خدا کا فرمان بھی ہے اللہ اکبر کہ اللہ آپ نے فرمایا کہ قضا چھوڑ کر اور نفل کرنے والا ایسا ہے، مثال بھی بڑی پیاری. اللہ اکبر. اور میں وہ ایسا بندہ ہے کہ جس کو بلایا بادشاہ نے جی اور وہ چلا گیا وزیر اعظم کے پاس، تو اللہ وزیر اعظم کہے گا بھائی میرے پاس کیا لینے آنا، اللہ اکبر. تو وہ اس کا آنا جانا بھی ضائع ہو بادشاہ کے پاس. اور میں وہی مثال دی کہ جو بھی فرض چھوڑ کے قضا چھوڑ کے نفل کام کرتا ہے، وہ اس کی جگہ وہ قضا رکھ لے، روزہ ہی رکھ لے، جی جی شعبان ہو، رجب شریف ہو، محرم شریف ہو، اور جتنے بھی ایسے روزے نفلی ہیں اس کی جگہ وہ قضا رکھ لے، ایک نہ ایک دن ادا ہو جائیں گے. اس لیے کہ نفل جو ہے وہ خیرات ہے، اور قضا جو ہے نا یہ قرضہ ہے، اور قرضہ بھی خدا ذوالجلال. اللہ اور ایک بات یہاں بات ضمناً یقین کریں، اتنے مسائل ہیں ہمارے یہاں بتانے کے کہ ماں باپ کے روزوں کی فدیہ اولاد دے اللہ حساب لگا کر. اللہ اکبر. یہ دیکھیں یہ حقوق ہے اولاد پر کہ میں اپنے والدین کے، مجھے پتا ہے کہ 2 رمضان نہیں رکھے یا 5 رمضان نہیں رکھے. ایک میرے پاس مسئلہ ہے، امریکہ سے کسی نے پوچھا جی کہ میرے والد صاحب کی نماز روزوں کا مسئلہ مجھے کرنا ہے، فدیہ دینا ہے، لہذا تو مجھے بتائیں. میں نے کہا بتائیں کتنے سال کی ہے؟ تو اس نے کہا جی میں نے کبھی نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. عمر کتنی تھی؟ 65 سال.
میں نے کہا ٹھیک ہے، پھر کل آپ مجھے فون کرنا. جی تو 15 سال یہ مسئلہ سب سمجھ لیں، 15 سال لڑکے کے لیے زیادہ سے زیادہ بالغ ہو جائے گا، جی 12 سال لڑکی کے لیے زیادہ سے زیادہ بالغ ہو جائے گی. یہ ہے نماز روزہ فرض. باقی حج زکوٰۃ وہ پھر مال جی کے حساب سے ہے جی اگر ہو تو. لیکن یہ دو چیزیں تو فوری طور پہ شروع ہے نا، کہ مال ہو یا نہ ہو، نماز جی روزہ فرض ہے. لہٰذا پھر میں نے اسے بتایا کہ یار یہ تو اچھا خاصا حساب بنا، تقریباً 80 لاکھ کے قریب بن گئے. اللہ. جی، اب یہ یہاں پہ ایک بات میں ضرور کرتا ہوں کہ جو لوگ بے نمازی ہیں نا، اپنی اولاد کا بھی نقصان کر رہے ہیں مالی طور پہ، کہ وہ حصہ ان کو ملتا وہ نماز روزے میں جا رہا ہے، فدیے میں. اللہ اکبر. یہ اللہ بے نمازی اولاد کا بھی نقصان کر رہا ہے، وہ بھی دینا ضروری ہے. قرضہ ہے، جیسے ماں باپ کا قرضہ بندے کا ہے، حقوق العباد، یہ خدا جلال کا قرضہ. یہ ساری کتابوں میں لکھا ہے، بار شریعت ہو، فتاوی عالمگیری ہو، ہر کتاب میں یہ مسئلہ لکھا ہوا. لہذا جو احباب عام دنوں میں نفلی روزے رکھتے ہیں اور ان کے ذمے وہ سمجھ لیں 15 سال کے بعد ان کی قضا ہے، اگر انہوں نے 20 سال سے روزے رکھنے شروع کیے تو 5 سال ان کے ذمے، تو وہ آہستہ آہستہ کریں انشاءاللہ اتر جائے گا، یہ قرضہ بھی اتر جائے گا نفلیوں کی جگہ. اور یقین کریں اور اللہ کی بارگاہ میں امید ہے کہ جو قضا ادا کرے گا اس کو نفلی ثواب مل جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یا کیا جو بات فری میں مل جائے گا، اور وہ قرضہ پھر قرضہ نفل رکھ کے آدمی. کیا تو اللہ تعالیٰ ہمیں مسائل سیکھ کے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بات. آمین. تو رمضان المبارک کا تو نام چاند جو اللہ کی رحمتیں برکتیں مسلمانوں پر، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم نماز پڑھو، تم روزے رکھو، تم پہ حج ہے، تم پہ زکوٰۃ ہے. یا اللہ تیرا شکر ہے ایمان والوں کی بھی. حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ جب یہ آیت پڑھی نا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ اللہ. ولیوں کا یہ بھی ایک الگ موضوع کہ سارے ولیوں کے کیا کیا انداز تھے سبحان اللہ. عبادت کے. وہ بات ہے یا اللہ 1 مہینے کے روزے، اللہ اللہ اکبر. 8 مہینے کے ہوتے، 10 مہینے کے ہوتا. یہ نہیں پتا لوگ کیا کہیں گے، حضرت صاحب 1 مہینے جیسے پورے نہیں کر پاتے. پورے نہیں کر پاتے اور سوچتے جلدی ختم ہو، اللہ معاف کرے. حالانکہ یہ صحت کے حساب سے بھی کفار نے بھی یہ بات مانی ہے کہ سال میں اگر 20-25 دن اس طرح ہو جائیں تو بہت سارے زہریلے مادے ختم ہو جائیں اللہ اکبر. جسمانی طور پر. یہ جاپان نے بھی وہ کی تھی ریسرچ. اور میں کہ یہ رمضان المبارک پھر قرآن پاک کی نزول کا مہینہ، اس پہ انشاءاللہ پھر ہم دیکھیں موقع ہوا تو بات کریں گے کہ اس عبادت تو میں کہتا ہوں بہت اللہ جسے توفیق دے. لیکن ادب صرف اس مہینے کا ادب جو کر لینا اللہ اسے بھی جنتی بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. چاہے نماز نہیں، روزے نہیں، کچھ نہیں، تلاوت نہیں، تراویح نہیں. ہمارا مطلب یہ نہیں کہ چھوڑ دے ادب کرے خالی نہیں، مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی کو تکلیف نہ دو. اللہ اکبر. اس کا ادب وہ ایک مشہور تفسیر کے اندر یہ واقعہ چلا آ رہا ہے کہ ایک جو ہے بت پرست تھا، وہ اس کا ایک 4 سالہ بچہ وہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا بازار میں سے. تو رمضان المبارک کا مہینہ تھا تو وہ پیچھے پیچھے چل رہا تھا. انہوں نے کچھ ایسے تو بچوں کے پاس ہوتے ہیں، انہوں نے کیلا لے کے کھانا شروع کر دیا. اچانک باپ نے دیکھا یہ کیلا کھا رہا تھا، ایک تھپڑ اپنے بیٹے کے مار. ارے تجھے پتہ نہیں ہے یہ مسلمانوں کے رمضان شریف کا مہینہ ہے روزوں والا، اللہ اکبر. اور تو بازار میں کھا رہا ہے. اللہ اکبر. اللہ کو یہ ادب پسند آ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ابھی تو مسلمان بھی نہیں ہے. اللہ اکبر. آتش پرست کا لکھا ہوا کتاب. خیر غیر مسلم کسی بھی شکل میں ہو، اللہ کو یہ ادب پسند آیا اور چند دنوں میں اسے ایمان کی دولت سے نوازا. سبحان اللہ سبحان یار غیروں پر اتنا کرم ہے، اللہ. اپنوں پر کتنا ہوگا. سبحان اللہ. پہلے ہی مسلمان ہیں، الحمدللہ گناہ گار ہیں جیسے بھی ہیں، لیکن مسلمان ہوں اور
وضو کر کے مسجد بھی جا رہے ہیں، 5 وقت کی نمازیں پڑھ رہے ہیں، تراویح بھی پوری پڑھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ روزے بھی رکھ رہے ہیں، اپنوں پر اللہ کا کتنا کرم ہوگا. سبحان اور میں رمضان المبارک کا صرف ادب کرنے والے کو اللہ بخش دیتا ہے. سبحان تو اللہ. اسی طرح ہم چاہیے کہ کوئی کسی کو تکلیف نہ ہو، نہ دیں، کوئی ایسی بات نہ کریں. ہمارے آج تو یقین کریں کھلے عام میں دیکھتا ہوں کہ وہ کھاتے بھی جا رہے ہیں، مسلمان کا ہی حال. جی جی تو افسوس ہوتا ہے. دعا کرتے ہیں یا اللہ اسے رمضان شریف کی ادب کی توفیق عطا فرما. بے شک. تو یہ صرف ادب کا یہ حال ہے. تو جو 5 وقت کی نمازیں پڑھے، سارے روزے رکھے، تراویح سبحان کرے، اللہ. اور پھر کئی حوالہ پھر روزے میں بھی ہمارے یہاں روزے بھی خود یعنی روزے گالیاں دے کے ضائع کریں، اللہ. جھوٹ بول کے ضائع کریں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمانا کہ بعض روزے دار ایسے ہوں گے جنہیں کچھ نہیں ملے گا سوائے بھوک اور پیاس کے. اللہ. اب وہ اہمیت کہاں چلی جائے گی کہ فرمایا روزے دار روزہ کھولتا ہے تو اسے 2 قسم کی خوشی ہوگی، ایک دنیا میں ایک آخرت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات. خوشی ایک تو یہ کہ یا اللہ تیرا شکر ہے آج میں نے بہت اچھا روزہ گزارا، جی. جھوٹ سے بچا، گالیوں سے بچا، اور غیبت سے بچا، چغل خوری سے بچا، فضول اور جھگڑے سے بچا. سب سے زیادہ جھگڑے رمضان شریف میں ہوتے ہیں ہمارے شہر میں، جی جی خاندان میں، گھروں میں. یعنی برداشت کی کوئی ایسا لگتا ہے ہی نہیں. 20 گالیوں کے بعد تو بات شروع ہوتی. جی جی ایسا محسوس ہوتا ہے حضرت جیسے نا روزہ رکھ کے وہ گھر والوں پر جو ہے نا احسان، احسان کر ہاں، دیا یا تو پتہ نہیں اللہ دنیا معاف پر کرے. احسان کر دیا. تو فرمایا کہ یہ چیز اگر تو فرمایا 2 خوشی حاصل ہوتی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک دنیا میں روزہ کھولتے وقت اور ایک آخرت میں ہوگی کہ اس روزے دار کو جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ کیا بات. سبحان آج اللہ. فرمایا دنیا میں صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کا دیدار ہوا، آخرت میں ہر جنتی کو. سبحان اللہ. سبحان تو اللہ. فرمایا کہ یہ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین. کہ اپنے بچوں کو 12 مہینوں کے نام سکھائیں، پھر 12 مہینوں کے نام کے مطلب بتائیں، پھر اس مہینے کی اہمیت بتائیں، خود بھی ادب کریں. تو اولاد کو پھر کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا یہ رمضان کا مہینہ ہے. وہ جب باپ کو ادب کرتا ہوا دیکھے گا نا تو وہ خود بخود یہ بھی ایک بہت بڑا دلیل ہے عمل میں. تو فرمایا رمضان المبارک جو ہے یہ تو دعا کرتے ہیں، رجب سے ہی حضور نے دعا کرنی شروع کر دی. اللہ اکبر. سبحان اللہ. اللہم بارک لنا فی رجبنا، اللہم بارک لنا فی شعباننا، اللہم بلغ رمضان المبارک. یا اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں پہنچا دے رمضان المبارک تک. سبحان اللہ. اب یہاں سبحان ایک اللہ. بہت ہی ایک پیارا نقطہ عرض کروں کہ دعا رجب سے مانگنی شروع کر دی، اور شعبان، پھر رمضان المبارک. تو ہو سکتا ہے نہ دیکھیں، ہزاروں ہمارے پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے، جی اس سال نہیں. جی اس میں پڑوسی، رشتے دار، احباب، مارکیٹ، دوست، جتنے بھی، تو آگے پیچھے تو سب نہیں جانا، جی مرنا ہے اور اللہ کو جواب دینا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کا فائدہ سنیں کہ رجب میں انتقال ہو گیا، مگر بندہ دعا کر چکا تھا کہ یا اللہ میں شعبان، رجب میں بھی روزے رکھوں گا، شعبان میں بھی رکھوں گا، رمضان میں بھی رکھوں گا. اور میں جتنی اس کی نیت کی تھی ساری رحمتیں قبر پہ نازل کروا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا یار بات. فری کے ثواب ہم کیوں چھوڑیں؟ سبحان اللہ. سبحان حضور اللہ. کی دعاؤں کے دیکھو فائدے کتنے زبردست ہیں. سبحان اللہ. پھر ایک حضرت دیکھا حضرت ایک ابھی جب آپ گفتگو فرما رہے تھے اور فضائل ہمیں بتا رہے تھے تو اس میں ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ نزول قرآن کا بھی مہینہ ہے ہاں ماشاء اللہ بے شک. رمضان المبارک. اس ماہ مبارک میں نزول قرآن ہوا. تو حضرت قرآن مجید فرقان حمید اب گفتگو چل رہی ہے، ناظرین کرام دیکھ رہے ہیں، تو ہم جہاں رمضان المبارک کے فضائل آپ نے بیان فرمائے وہیں قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل کیا ہیں، اور پھر اس ماہ مبارک میں قرآن پاک پڑھنے کے فضائل کیا ہیں. کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں ہمیں بہت زیادہ اہتمام اس بات کا نظر آتا ہے. ویسے تو سرکار کی حیات مبارکہ میں ہر دن تلاوت قرآن اور ساری چیزیں، لیکن ماہ رمضان المبارک میں، رمضان مبارک میں خاص طور پر
سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اہتمام فرمایا کرتے تھے تلاوت کا، پھر تراویح اور تراویح میں قرآن کی تلاوت. تو حضرت فضائل قرآن کے متعلق ارشاد فرمائیے. وہ آیت کریمہ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہو. سبحان اللہ سبحان حقیقت اللہ ہے رمضان جیسا مہینہ ہو، پھر قرآن پاک کے نزول کا مہینہ ہو، سبحان اور اللہ شب قدر کی راتیں ہوں. سبحان اللہ سبحان لیکن اللہ. آج ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر کی راتیں ایسا لگ رہا ہے کرکٹ کے لیے. اللہ اکبر میں کرکٹ کے لیے نہیں بھائی، یہ عبادت کے لیے. اللہ ذرا سی میں کہتا ہوں قدم اٹھا لے آدمی جنتی بن جائے. اللہ اللہ اکبر. قرآن پاک تو رہتی دنیا تک ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ معجزہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس کو دیکھنا ہے، اخلاق دیکھنا ہے، کردار دیکھنا ہے، شان دیکھنی، عظمت دیکھنی ہے، اور وہ قرآن پاک دیکھنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک واقعہ بڑا اس میں سبق آموز ہے اہمیت کے حوالے سے، کہ مکہ مکرمہ کا شہر تھا، اور انتہائی یعنی بارش، بہت زیادہ بارش. اور میں نے ایک پوسٹ دیکھی تھی حرم شریف میں نا، جی جی پانی بھرا ہوا تھا. جی. تو یہ یہاں تک پانی بندے کے تھا، وہ طواف کر رہا تھا. سبحان اللہ کیا اور بات 3-4 تھے کیا وہ بات. خوش قسمت ہیں. سبحان اور اللہ. ابھی جو ایک پوسٹ دیکھی پچھلے سال، اس میں ایک عورت اکیلی جی 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 ہے، بالکل بے شک. وہ میں نے بھی ایک کرونا کے مسئلے میں، جی جی کہ وہ ظاہر ہے کچھ ایسی پابندیاں ہوئی کہ وہ اس کو موقع مل گیا. ورنہ ایک بندہ یہ سوچتا تھا کہ میں جو ہے نا جب طواف کروں گا جب کوئی نہیں ہوگا. اللہ اب وہ سردیوں میں، گرمیوں میں، دن میں، رات میں، ہر وقت وہ اس بات راتوں میں بھی جاگتا تھا یار کوئی نہیں ہوتا میں جاؤں. لیکن ایسا ٹائم ہی نہیں آیا. جی. تو یہ کرونا کے وقت ایسا ٹائم آ گیا. اللہ اکبر. اچھا وہ جس بندے کی بات بتا رہا وہ تو 500 سال پہلے کی بات ہے. جی جی تو اس نے بہت ایک دفعہ دیکھا رات کو یار آج کوئی نہیں. اللہ اس نے کہا میری تو آج عید ہو گئی، یعنی اس کی سبحان خواہش پوری ہو گئی کہ حرم شریف ہو اور میں ہوں. سبحان اللہ. تو جیسے ہی حرم شریف کے مطلب طواف کرنے کی جگہ پہ پہنچا تو 1,00,000 سانپ چکر لگا رہے. اللہ اکبر. اللہ بھائی مشکل ہے میرا اکیلے سبحان کا یہاں اللہ تو سبحان اللہ. بھائی وہ بھی کر سکتے ہیں، بے شک فرشتے تو کرتے ہی ہیں. بے شک. تو خیر مکہ مکرمہ میں اتنی سخت بارش ہوئی کہ وہ کچے مکان ہی بہہ گئے. اللہ صحابہ کرام مضافات، مکہ مکرمہ کے مضافاتی علاقے تھے، تو ایک صحابی ایک دیوار گئی، دوسری دیوار گئی، تیسری دیوار گئی، سامان گیا، وہ ایک چمڑے کا ٹکڑا حفاظت سے کئی کپڑوں میں لپیٹ رہے ہیں، اور سامان بہ گیا، دیواریں بہ گئی، مکان بہ گیا. وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس پہ قرآن کریم کی ایک آیت لکھی، اللہ سبحان ایک اللہ آیت. سبحان اللہ. اللہ اکبر. وہ انہوں نے چمڑے پہ اس کو کہ سب کچھ میرا جاتا جائے، اللہ کے کلام کی حفاظت ہو. اللہ اکبر. اللہ اب صرف یہاں قرآن کا ادب. سبحان اللہ. اب وہ یہاں سے چلے کیونکہ اب بارش مزید رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی، پانی تیز ہوتا جائے، سیلابی ریلا، اب حفاظت پہ جانا لازمی تھا. تو تھوڑے عرصے آگے جا کے نا عیسائی یہودیوں کے کچھ مکان بنے ہوئے تھے، وہ پکے بنے ہوئے تھے. چونکہ وہ بحیثیت پڑوسی کے تھے، وہ ایک مکان پہ دستک دی. تو ایک یہودی عورت یا عیسائی عورت دروازہ کھولا، کیا بات ہے؟ بات یہ کہ میں آپ کا پڑوسی ہوں، اور موسم کا مسئلہ یہ ہے کہ میں گھر تو میرا سارا تباہ ہو گیا، لیکن یہ میری امانت آپ رکھ لیں، تو جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا 2 دن بعد 1 دن بعد میں یہ واپس لے جاؤں گا. تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس میں کیا ہے یہ تو بتا دو نا بھائی. جی دے کے کچھ جاؤ، مانگنے کچھ اور آئے. جی. تو اس نے کہا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ کلام کا حصہ ہے. اللہ میں کہا اچھا. اب وہ جو کئی کپڑوں میں لپٹا ہوا تھا، اس نے ٹھیک ہے وہ لے کے اندر چلی گئی اپنے، اور حفاظتی مقام کی طرف نکل گئے صحابی رضی اللہ عنہ. جی. اب وہ یہ حالانکہ غیر مسلم ہے، لیکن قرآن سے ایک محبت ہے کہ اللہ کا کلام، کہ اللہ کا تو ہم بھی مانتے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا کلمہ نہیں پڑھتے، لیکن بحیثیت اللہ کو ماننے کے اس کو بڑی خوشی ہوئی. تھوڑی دیر میں اس کا شوہر بھی آ گیا.
پوچھا یہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا یہ ہمارے پڑوسیوں کی امانت ہے اور اللہ کا کلام ہے، اس پہ تحریر. تو اس نے کہا پھر یہ تم اس کو رکھو کہیں. اس نے کہا میں چارپائی پہ رکھوں بے ادبی نہ ہو جائے، کرسی پہ رکھوں بے ادبی نہ ہو جائے، ٹیبل پہ رکھوں بے ادبی نہ ہو جائے، الماری کے نیچے اوپر رکھوں، کہاں رکھوں مجھے یہی نہیں پتا رکھنا کہاں ہے. کہیں ان سے پوچھ لیتے اس کے رکھنے کی جگہ تو بتاؤ بھائی، کیونکہ اللہ کا کلام ہے. اس نے کہا یہ تو میں پوچھنا بھول گئی. اچھا چلو پھر ایسا ہے کہ یہ اس کو ایسی جگہ تو نہیں رکھیں گے نا کہ بے ادبی ہو. اللہ تو ابھی غیر مسلم اللہ لیکن قرآن کا ادب. اس نے کہا بندے کو تھوڑی تکلیف اٹھا لو، آدھی رات تم اپنے سر پر لے کے کھڑی ہو جاؤ، آدھی رات میں اپنے سر پہ لے کے کھڑا ہو جاؤں. اللہ کمال اللہ ہو. اکبر آج ہمارے گھروں میں قرآن ہے صرف رکھنے کے لیے، اللہ برکت کے لیے، اللہ یا بچیوں کے سروں پہ رکھنے کے لیے شادی میں، پڑھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے نہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں. لہذا وہ فجر کی اذان ہے. اب وہ تو آدھی رات بیچاری ہمت کر کے عورت سو گئی، وہ یہ کھڑا ہوا تھا اس کا اللہ شوق غیر جی مسلم. دروازے پہ دستک ہوئی. اب یہ اسی طرح ہاتھ ایسے رکھ کے نا دروازے کی طرف، پھر ایک ہاتھ سے پکڑا اس کو، مصحف کو، آیت کو، جو بھی چمڑے کا ٹکڑا، اور ایک ہاتھ سے دروازہ کھولا اس نے. اب دیکھ کر حیران اور پکار کر کیا کہتے ہیں گھر والی کو، ارے رات کو قرآن آ گیا تھا، صبح صاحب قرآن آ گئے. سبحان نبی اللہ پاک صلی اللہ تعالی علیہ سبحان وسلم اللہ تشریف فرما. سبحان اللہ فرمایا یہ اللہ کی طرف سے مجھے حکم ہے کہ کچھ وہ لوگ ہیں جو آپ کے پاس آ کر کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر کچھ وہ لوگ ہیں آپ انتظار کر رہے ہیں آپ جا کے کلمہ پڑھاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ اب اللہ جب اکبر وہ یہ کہ ہمیں بھی اب تو ہمیں کلمہ پڑھا دیں، آپ ہمارے دروازے پر آ گئے، یہ تو ہماری خوش قسمتی ہے. ادھر سے بیوی بھی اٹھ کر آ گئی، دونوں نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سبحان اللہ تو میں بس یہی بتانا ہے کہ جب غیر قرآن کا ادب کریں تو ایمان مل جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی، صحابیت کا رتبہ مل گیا. سبحان اللہ تو سبحان اللہ مسلمان اگر قرآن پڑھے گا، ادب کرے گا، اس پر کتنا کرم. سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ایک بندے نے قسم کھائی، جی 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 ہاں، تو کہ میں اپنی بیٹی کی شادی میں نا ساری دنیا کی نعمتیں دوں گا، کیونکہ اس وقت مالدار اللہ ارب پتی خرب پتی تھا. لیکن قرآن پاک کا وہ ہے فیصلہ، تلک الایام نداولها بین الناس. حالات بدلتے رہیں گے، غریبی ہے امیری آئے گی، امیری ہے غریبی آئے گی. یہ اللہ آزمائے گا کہ جب غریب تھا نماز پڑھتا تھا، آپ پیسہ ہے گا نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، لوگوں کو دکھانا مقصد ہوتا ہے. اللہ تو جانتا ہے اس نے کیا کرنا ہے. تو اس نے کہا یا اللہ مجھے بیٹی دے. بیٹی ہو گئی. میں اس وقت اس نے یہ قسم کھائی کہ میں جو ہے ساری دنیا کے نعمتیں دوں گا اس کو. لیکن وہی بات ہے کہ جب بچی اس قابل ہوئی، بالغ ہوئی، تو وہ اب دولت نہیں تھی، اب تو یہ حالت تھی کہ صبح کا ہے تو شام کو نہیں. اللہ اکبر تو یہ گیا امام صاحب کے پاس، امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ کہتا ہے حضرت وہ مجھے قسم توڑنے کا کفارہ بتا دو. یعنی قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ 10 آدمیوں کو 2 وقت کا کھانا کھلا دو. جو بندہ کہ اللہ کی قسم یا قرآن کی قسم، یہ ہے. جی باقی نبی کی بھی قسم نہیں ہے، سن لیں، بیوی بچوں کی بھی نہیں ہے. یہ لوگ جو ہے ڈرا دیتے ہیں بچوں کی قسم کھاؤ، وہ بیچارہ ڈر کے مارے کہتا ہے اچھا بچوں مطلب یا تو کھا لیتا ہے یا پھر بچتا ہے، تو یہ قسم ہی نہیں ہے. تو بہرحال تو وہ امام شافعی رضی اللہ عنہ فرمایا تم نے پھر کیا کس بات کی قسم کھائی تھی؟ کہنے لگا جی یہ بات تھی. آپ نے فرمایا جا تجھے توڑنا نہیں پڑے گی. سبحان کہ اللہ حضرت کیسی باتیں کیا؟ اور میں نکاح کب ہے؟ جی آنے والے جمعے کو. فرمایا میں آؤں گا، میں نکاح بھی پڑھاؤں. اللہ اکبر سبحان امام اللہ شافعی رضی سبحان اللہ تعالیٰ اللہ جیسی ہستی نکاح پڑھائے، کیا بات ہے. کیا بات ہے سبحان اللہ آپ تشریف لائے، نکاح پڑھایا اور بچی کو وہی قرآن شریف دیا کہ بیٹا یہ لو،
یہ تمہارے باپ کی طرف سے میں دے رہا ہوں. جو تمہارے باپ کی قسم تھی نا کہ ساری دنیا کی نعمتیں دوں گا، تو تمہارے باپ کی قسم پوری ہو گئی، اس میں ساری نعمتیں موجود ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا مسئلہ بھی حل سبحان کیا، اللہ. اہمیت بھی بتائی، اس کے قسم کا کفارے سے بھی بچا لیا. یہ علم کی شان ہے. بے شک. تو قرآن پاک کا مقام کہ باقی اس میں ہر مسئلے کا حل ہے. یہ آج جتنے ہم دیکھ رہے ہیں، اگر یہ چاہیں تو آ جائے قرآن پہ، حل موجود ہے. سبحان اللہ. اگر کوئی چاہتا نہیں، کوئی ترجمہ غلط کرے، کوئی تفسیر غلط کرے، کوئی مسئلے غلط بتا رہا ہے، کوئی فتوے غلط بتا رہا ہے، کوئی پڑھانے میں دیکھیں کتنے مدرسے دعات کی جگہ زوات پڑھا رہے ہیں. کیا ان کا کیا اشر ہوگا کہ یہ تعلیم دے رہا تھا؟ رمضان جیسا مہینہ ہو یا پورا سال ہو، زندگی بھر تم نے یہی تعلیم دی ہے، سب کی نمازیں برباد. اللہ اکبر. اللہ. خود ایسے لوگوں کی اپنی جماعت کے لوگوں کا فتویٰ موجود ہے ولد دوالین پڑھانا ہے اور پڑھنا ہے، پھر بھی نہیں اللہ مانتے. اکبر. اللہ. تو یہ بھی ضمن میں تو قرآن پاک کی تو یقین کریں، یہ سارے بزرگوں نے قرآن پڑھایا. خواجہ صاحب ہو، داتا صاحب ہو، غوث العظم ہو، بابا فرید ہو، علیہ رحمت و رضوان. تو یہ ان کے قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا، امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے 61 قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے. اللہ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. امام شافعی 40 قرآن پاک ختم، امام مالک 40 قرآن پاک ختم، امام احمد بن حنبل 30 قرآن پاک رمضان شریف میں. ایک مہینے کا یہ حال، کیونکہ برکت والا مہینہ تھا، اضافی مہینہ. اور اس میں بس یہ سن لیں کہ ایک حرف پہ حضور نے 10 نیکیاں بتائی ہیں عام دنوں میں. رمضان المبارک میں ایک الف 1,00,000 نیکیاں اللہ تعالیٰ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بہرحال باتیں تو آپ کو پتہ ہے، فضائل بہت ہیں. جی ناظرین کرام، گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری ہے. مناظر اہل سنت حضرت علامہ جہانگیر نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے. ماہ رمضان المبارک کے فضائل، قرآن مجید فرقان حمید کے فضائل پر گفتگو ہو رہی تھی. آج کا وقت ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ جہان رضا کے ساتھ ایک بار پھر آپ کا میزبان حاضر خدمت ہوگا. علماء کرام ساتھ ہوں گے. سلسلہ ہمارا علم دین کی حاصل کرنے کا جاری و ساری رہے گا. نعت خواں حضرات بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے. دیکھتے رہیے ہمارا پروگرام جہان رضا. آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، تاکہ دین متین کی یہ خدمت میں آپ بھی اپنا حصہ ملا سکیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.